بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی ہے، نگران وزیر اعظم پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور سیاست نہیں ریاست بچانے کے نعرے کے بعد اب سیاست نہیں تبلیغ کا نعرہ مارکیٹ میں آ گیا ہے، اور موبائل گم نہیں ہوئے تھے، جھوٹ پر جھوٹ۔ اور مولانا فضل الرحمان فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، اور آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی دلوا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیاست نہیں ریاست کا نعرہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، مولانا اور علامہ طاہر القادری صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا اپنی سیاست کے لیے۔ بڑا زبردست قسم کا انہوں نے مارچ کیا، دھرنے اور بہت کچھ کرتے ہوئے وہ اسلام آباد جا کر بیٹھ گئے تھے، اور اب یہی نعرہ اس سے ملتا جلتا مذہب کو استعمال کرنے کا نعرہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ آج انہوں نے کوہاٹ جلسے میں کہا ہے کہ میں سیاست نہیں کر رہا، میں تو تبلیغ کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ جو اس جلسے کا کانٹینٹ تھا، جو ان کی سپیچ ہے، جو تقریر فرما رہے ہیں، جو لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بھلا تو اسے وہ کم ہی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا، چلیں یوں کہہ لیں کہ اپنے آپ کو بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور باقی سب کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور چور اور ڈاکو اور ڈیزل، لوگوں کے نام بگاڑنا اور لوگوں پہ الزامات لگانا، وہ سب کچھ کر کے وہ فرما رہے ہیں کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو اب آپ سوچ لیں، کیونکہ وہ تو اپنی ہر چیز کو تو وہ شاید کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی ہر چیز کو۔ اور اب انہوں نے وہاں پر کہا ہے کہ ایک طرف حق کا راستہ ہے اور دوسری طرف چور ہے، اور ایک طرف امر بالمعروف ہے اور دوسری طرف ڈاکو ہے۔ مطلب وہ ایک مذہبی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلا رہے ہیں، لوگوں کے جذبات کو ابھار رہے ہیں، انہیں ان کے مذہبی جذبات کو استعمال کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کے لیے۔ انہیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ مطلب وہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے مسجد نبوی میں، ایک افسوسناک واقعہ تھا، ہر ذی شعور شخص کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور خان صاحب اب پھر اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ آج پھر انہوں نے جلسے میں کہا کہ مدینہ میں جو نعرے لگے تھے، آپ جہاں بھی جائیں گے ویسے ہی نعرے لگیں گے، غدار اور چور، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں ایڈیشن کر دی ڈیزل کی بھی۔ تو خان صاحب انڈورس کر رہے ہیں، خان صاحب اس کی حمایت فرما رہے ہیں، خان صاحب اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اچھا، وہاں پہ لوگوں کے خلاف کیسز بن گئے ہیں، وہ سعودی حکومت نے شاید کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے، ان بیچاروں کا روزگار جائے گا، وہ تنگ ہوں گے، انہیں جیلیں بھگتنی پڑیں گی، لیکن خان صاحب کو اس سے کیا؟ خان صاحب کو تو فائدہ یہ مل رہا ہے کہ لوگوں میں نفرت پیدا ہو، بس لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں، ماریں، لڑیں، جو مرضی کریں، لیکن خان صاحب کی سیاست چمکنی چاہیے، اور اس میں وہ ویسے تو ابھی تک کامیاب بھی بہت ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں، وہی زیادہ تر پرانی باتیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں اب وہ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ امریکی سازش والے بیانیے سے تھوڑا سا واپس آ رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ یہ تینوں نے، یعنی زرداری اور مولانا اور شہباز شریف، انہوں نے مل کر میری حکومت ختم کر دی۔ تو یعنی کسی حد تک وہ ماننے کو تیار ہیں کہ باہر سے سازش ہونے کے بجائے ان تینوں نے ان کی حکومت کو ختم کیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے جو ایک مذاق پہلے تو ہلکا پھلکا سا کرتے تھے، اب وہ اس کو یہ بالکل وہی جو مالی خولیا اور وہ جو ذہنی بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا، شیزوفرینیا کے، کہ پہلے جھوٹ بولیں، پھر اس پہ اصرار کریں، اور پھر اس کو سچ سمجھ لیں، اور پھر اس کو یونیورسل ٹروتھ سمجھ لیں، اس بات پہ یقین کر لیں کہ باقی سب بھی اسی کو یقین کرتے ہیں، اسی پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو وہ روس کے ساتھ جو معاہدوں کی بات ہوتی ہے، پہلے تو تھا کہ وہ دے سکتے تھے یا دیتے تھے، انڈیا کو دے رہے تھے، پھر یہ ہوا کہ ہماری بات ہو رہی تھی۔ تو آج تو حضرت صاحب نے فرما دیا کہ ہمارے معاہدے ہو گئے تھے، 30% سستا فیول، پیٹرول اور ڈیزل دونوں چیزیں، اور 30% گندم۔ پہلے ویسے 20% گندم سستی مل رہی تھی، اب انہیں 30% گندم بھی سستی مل رہی ہے، اور اس کے انہوں نے معاہدے بھی کر دیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی حکومت نے آ کر وہ معاہدے ختم کر دیے ہیں۔ یار مطلب اچھا، اور انہیں نہ اس پر ہنسی آتی ہے، نہ ان کے چہرے پہ شرمندگی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس ذہنی کیفیت میں پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں ہر اپنا بولا ہوا جھوٹ اب سچ لگتا ہے۔ وہ ہے نا کہ جھوٹ اتنی تواتر سے بولے کہ وہ سچ لگنے لگے۔ تو خان صاحب نے اتنے پکے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، اتنے اس پر اصرار فرماتے ہیں، اتنا اس کا تکرار ہوتی ہے اس جھوٹ کی کہ وہ انہیں خود ہی سچ لگنے لگ جاتا ہے۔ اور اب وہ بڑے پکے ہوئے ہیں کہ رشیا کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو گئے تھے اور وہ تو اس حکومت نے ختم کیے ہیں۔
اچھا وہ کون سے معاہدے تھے, کہاں تھے؟ ان کی اپنی حکومت میں وہ موجود رہے ہیں, حکومت میں کہیں کوئی ذکر نہیں آیا آخری دن تک کہ ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہے. کوئی کسی کیبنٹ میٹنگ میں کوئی ایسا جو ڈیلیگیٹ گیا ہو ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر, یا اس دورے کے دوران کہیں بات ہوئی ہو کہ ہمیں وہاں سے فیول ملے گا سستا, ہم نے کوئی ان سے ڈیل کر رہے ہیں, یا گندم سستی ملے گی. شوق کیا ہے کہ یا خیال کیا, چونکہ انڈیا کو مل رہا تھا تو ہمیں بھی ملے گا. وہی وہ ایک ذہنی کیفیت کی بات ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا کرنا تھا, اور چونکہ انہوں نے کرنا تھا, انہوں نے سوچ لیا تھا تو سمجھے ہو گیا تھا, اور ہو تو گیا تھا, وہ انہوں نے آ کے ختم کر دیا ہے. وہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا, وہ بیوٹیفل مائنڈ جو مووی ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. صرف فرق ایک فرق ہے کہ وہ کیریکٹر جو تھا وہ بڑا ذہین آدمی ہے. بس اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ وہ مووی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہو رہا تھا. پھر وہی باتیں کہ جی اللہ نے ہمیں آزادی ہی نہیں دیا کہ ہم نیوٹرل ہو سکیں, ہمیں ایک طرف رہنا نہیں چاہیے, ہمیں حق کی راہ پہ چلنا ہے اور ہمیں جہاد کرنا ہے اور لڑنا ہے. اور لڑنا کس سے ہے؟ اپنے ہی لوگوں سے. مطلب وہ سب لوگ جو ان کی پارٹی کے علاوہ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں, وہ تمام پارٹیاں جو ان کے خلاف ہیں وہ سب غدار ہیں, اور ظاہر کیا کہیں, قابل گرفت کہہ لیں. مطلب میں وہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جو وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں. شیخ ان کے جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ایک ویڈیو آج سرکولیٹ کر رہی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. وہ فرما رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا تو آپ نے انسٹرکشنز کی ہدایات کا انتظار نہیں کرنا, آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ آپ جس ضلع میں بھی ہیں, جس تحصیل میں ہے, جس گاؤں میں ہے, وہاں آپ نے کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے یار, آپ نے لاقانونیت کرنی ہے, توڑ پھوڑ کرنی ہے, سڑکیں بلاک کرنی ہے, راستے بند کرنے ہیں, ملک کو جیم کر دینا ہے. یہ پیغام دے رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت. یہ ان کے جو قریبی دوست ہیں, جو ان کے قریبی ساتھی ہیں, وہ سب پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ کچھ آپ نے کرنا ہے. پھر وہی کہ ڈرون حملے ہو رہے تھے اور مشرف صاحب ڈھیر ہو گئے تھے, اس طرح کی باتیں کر کے پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر رضوان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اور آج ایک اور ایف آئی اے کے آفیسر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. تو یہ مطلب وہ حکومت پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت لوگوں کو زہر دے کر مار رہی ہے. اگین نفرت پیدا کرنا نا, ایک اپنے منفی پروپیگنڈے کے ذریعے جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا ابھی ان کی فیملی ہے ان کی طرف سے یہ الزام نہیں آ رہا, ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت شاید لوگوں کو زہر دے کر مار رہی ہے. اچھا پھر اس لیے اب کیا کرے, سپریم کورٹ اس کو ٹیک اوور کرے, اور جو کرپشن کے کیسز ہیں شہباز شریف کے خلاف اور حمزہ شہباز کے خلاف, ان کو سپریم کورٹ دیکھے. اور سپریم کورٹ سے جس پہ وہ شور مچاتے تھے کہ آدھی رات کو کورٹ کیوں کھل جاتی ہے, میں نے کیا کیا تھا, میرے خلاف فیصلہ ہونے کے لیے تھا, حالانکہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا وہاں. تو آج وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور شکریہ کس لیے ادا کر رہے ہیں کہ 63 آرٹیکل کی جو تشریح کے لیے صدر صاحب نے جو ریفرنس بھیجا تھا اس کا فیصلہ آ گیا ہے. اور فیصلہ کیا آیا ہے, اس میں دو اہم پہلو ہیں. ایک کہ جو لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالے تھے وہ ڈی سیٹ یا ڈسکوالیفائی نہیں ہو رہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اچھا, اور تاحیات نااہلی نہیں ہوگی, تو یعنی وہ ڈی سیٹ ہوں گے اور اس کے بعد اگلا الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں. اس میں دوبارہ الیکشن میں بائی الیکشن یا جو بھی ہو الیکشن, اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں, اور اگر جیت جاتے ہیں تو دوبارہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب اب اس کے لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں جس میں انہوں نے تاحیات نااہلی مانگی تھی, وہ نہیں ملی. وہ قومی اسمبلی کے ان ممبران کو جو ان سے الگ ہو گئے تھے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن مانگ رہے تھے, وہ نہیں ملی. ہاں, اس کا ایک امپیکٹ آئے گا پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز پر, ان 25 ایم پی ایز پر جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا, وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اس فیصلے کے مطابق ہوتا ہے جو بظاہر اس کا آ رہا ہے, ابھی تو اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگ جو دھمال ڈال رہے ہیں, جو خوشیاں منا رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو گئی. ویسے تو فواد چودھری صاحب اور ان کے باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی گئی اور پنجاب حکومت بھی گئی. اور بھائی وفاقی حکومت کا تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ کے ایم این ایز نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا. ووٹ ڈالتے تو وہ مسئلہ ہوتا نا, تو شہباز شریف نے تو ان سے ووٹ ہی نہیں لیا تھا, وہ تو صرف آپ کو ڈرانے کے لیے بٹھایا ہوا تھا ان کو ساتھ. اور جو پنجاب اسمبلی کا ہے وہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ والا الیکشن کالعدم ہو جائے گا, کیونکہ
وہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو لوگ پورے نہیں ہوں گے۔ اچھا اب اس کا سلوشن کیا ہے کہ وہ اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے تو دوبارہ الیکشن ہوگا، تو اسمبلی میں آ جائیں دوبارہ الیکشن کر لیں۔ اچھا اب جب دوبارہ الیکشن ہوگا تو وہ جو میجورٹی ہے 186 ووٹس کی وہ تو کسی کو بھی نہیں ملے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے 25 لوگ جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ان کا نہ صرف ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ باہر ہو گئے اس سے۔ تو اب نون لیگ کو برتری حاصل ہو جائے گی کم از کم 4 ووٹس کی، اور وہ بس آسانی سے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، کیونکہ پہلے مرحلے پہ 186 ووٹ لینے ہیں اسمبلی میں، اور اگر وہ نہیں ملتے کسی کو بھی تو دوسرے مرحلے پہ جو اسمبلی میں موجود اراکین ہوں گے اب قانونی ماہرین کے مطابق ان کی اکثریت جس کو ووٹ دے گی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ تو اس سے تو بڑا آبویس سا نظر آ رہا ہے کہ اب دوبارہ الیکشن کی صورت میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور پھر ان کے گورنر کے پاس اور کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا ان سے حلف نہ لینے کا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی چھٹی ہو گئی، عمران خان صاحب نے بھی ذرا تھوڑا سا محتاط طریقے سے کہا ہے کہ وہ اس نے اچکن وہ پہنی ہوئی تھی اور شیروانی تھی اور وہ ختم ہو گئی۔ ختم کوئی نہیں ہوئی ہے، آپ کی باری پھر بھی نہیں آنی۔ جو پرویز الہی صاحب ہیں آپ کے کینڈیڈیٹ، جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو بھی تھے، ان کا چانس بہت کم ہے، اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ حمزہ شہباز نے پھر وزیر اعلیٰ بن جانا ہے اور یہ سارا معاملہ پھر تبدیل ہو جائے گا۔ ہاں اس دوران میں جو باتیں ہو رہی ہیں نگران حکومت کے لیے اور نئے الیکشن کے لیے، اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن جلدی کرا دیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کرانے۔ تو آصف زرداری صاحب تو اس موڈ میں نہیں ہے، انہوں نے تو انکار کیا۔ وہ تو چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی میعاد پوری کرے، یا کم از کم جو انتخابی اصلاحات کا ایک پلان تھا اس کو پورا کیا جائے، اور اس کے لیے جتنا بھی ٹائم لگے تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ کام کریں۔ اور دوسرے بڑے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان، آج انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہمیں فوری الیکشن کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، جو ضروری کام ہے وہ کریں۔ اور ضروری کام کیا ہے؟ انتخابی اصلاحات کا، قانون سازی کا، آئین سازی کا، آئین میں تبدیلی کا، وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ اور مولانا اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر یہ کام کریں، اور وہ تو نواز شریف صاحب کو درخواست کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، پاکستان واپس آئیں، یہاں آ کے اپنی پارٹی کو لیڈ کریں۔ اور ایک انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان بہت محتاط آدمی ہیں، تو جب ان سے بات ہوئی ہے آرمی چیف کے حوالے سے، نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اس موضوع کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو اس وقت کی حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نئی تقرری کرتی ہے یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتی ہے۔ اچھا اچانک سے یہ بات کہہ دینا بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے اور ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بھی اناؤنس کر دی ہوئی ہے، اس کے بعد آج مولانا کا یہ بیان بڑا ہی عجیب سا ہے۔ اس کے کوئی بھی معنی نکل سکتے ہیں۔ کیا وہ میسج دے رہے ہیں کسی کو کہ ابھی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ بڑے محتاط آدمی ہیں، تو ان سے سلپ آف ٹنگ جو ہے ذرا مشکل بات لگتی ہے، اور اس پہ انہوں نے کوئی اس کو کور بھی نہیں کیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو ان کے باتوں کا مطلب جو ہے وہ کس کو میسج دے رہے ہیں، کیوں یہ میسج دے رہے ہیں، اور کیا واقعی ابھی بھی کارڈز پر ایسی کوئی بات ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اتنی کلیئر اناؤنسمنٹ کے بعد کہ آرمی چیف کوئی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے، وہ پھر بھی اس طرف آ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کام ہو سکتا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں، یہ بھی چند دن کی بات ہے۔ اور شیخ رشید نے فرما دیا ہے کہ نئے نگران وزیر اعظم 31 مئی تک آ جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ وہ معیشت دان ہوں گے۔ اچھا ویسے تو ان کے بیانات انجوائے کیے جا سکتے ہیں، ان کی اتنی ورتھ تو نہیں ہوتی، لیکن ہوا یہ ہے کہ آج ہی ایک معیشت دان پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور وہ معیشت دان ہے عبدالحفیظ شیخ۔ عبدالحفیظ شیخ صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی یہی فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور آج بھی کراچی میں انہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے پروٹوکول نے ریسیو کیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اگرچہ اس کے بارے میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس ہے جس کے لیے انہوں نے پہلے اپنی ضمانت لی، ان کا بندوبست کیا ان کے وکیلوں نے، جب ان کی ضمانت کنفرم ہوگی تو پھر وہ پاکستان آئے ہیں۔ لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تاریخ میں تو معین قریشی صاحب بھی ہمیں یاد آتے ہیں، شوکت عزیز صاحب بھی یاد آتے ہیں کہ اچانک کہیں وہ کہتے ہیں نا جس کا کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ ایسے نام آ جاتے ہیں۔
मोइन कुरैशी साहब का तो कोई अता पता भी नहीं था, वो अपनी वालिदा की कब्र नहीं ढूंढ सके, उसके लिए भी किसी एक अननोन कब्र पे वो कहते हैं कि तख्ती लगा कर, ये भी शेख रशीद साहब ने लिखा हुआ है वाक़या, वही बताते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी बात हो सकती है, लेकिन यह है कि मैं नहीं कह रहा कि यही इसी वक्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो इलेक्शन में टाइम है। अब वो इलेक्शन 4 माह बाद हो जाते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में होते हैं, या अगले साल मार्च में होते हैं, या अपनी मुकर्रर मियाद पे यानी अगले जुलाई तक हुकूमत अपना टाइम गुजारती है और उसके बाद इलेक्शन होते हैं। हर सूरत में निगरान वज़ीर आज़म तो चाहिए होगा ना, तो क्या अब्दुल हफीज़ शेख साहब को भी कंसिडर कर रहे होंगे, ये भी देखा जा सकता है। और मोबाइल फ़ोन चोरी नहीं हुए। इमरान खान साहब के हवाले से उनके जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं, उन्होंने परसों ये बताया कि उनके मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हैं। सियालकोट जब वो आए और वो एक खसूसी तैयारे पर आए थे, एक तो वही प्रोटोकॉल, वो जो हॉलैंड का वज़ीर आज़म जाता था ना बाइसिकल पे, जो हमें स्टोरियाँ सुनाते थे, तो अब हुकूमत से बाहर आकर भी अब वो जहाज़ से नहीं उतर रहे हैं, या उन्हें प्राइवेट जहाज़ चाहिए होता है किसी का भी, या तो पे करते हैं, पे बताएं कहाँ से करते हैं, इतने पैसे उनके पास कहाँ से आ रहे हैं, उनका तो अपनी तनख्वाह में गुजारा भी नहीं होता था, और या फिर केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर होता है उनकी खिदमत के लिए। तो ये दोनों सूरतों में वो हवाओं में उड़ रहे होते हैं। खैर, उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल फ़ोन 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हैं। अच्छा, वो उसकी अहमियत क्या बनती है कि उन पर जो इल्ज़ामात हैं, जो वाक़यात हुए हैं 3 अप्रैल को और 9 अप्रैल को और 10 अप्रैल को, उस वाले से काफ़ी डाउट्स हैं चीज़ों पे ना। आइन शिकनी हुई है, उसमें कमेटी बननी है, और भी बहुत से मामलात हैं। वो जो मलिक रियाज साहब वाला केस है 140 मिलियन पाउंड का, कोई पाकिस्तानी 30-40 अरब रुपए के दरमियान जो अमाउंट बनती है, वो कैसे लेन देन हुई, शहजाद अकबर साहब के साथ क्या कम्युनिकेशन हो रही थी, वो पैसे कहाँ गए, ये सारा रिकॉर्ड उनके मोबाइल से मिल सकता है जब उसका फ्रांसिक ऑडिट होगा। तो उसका एक हल तो ये था कि उसको गायब कर दिया जाए। तो मुमकिना तौर पे तो यही है कि ये झूठ बोला गया है कि मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हैं, वो मोबाइल फ़ोन कहीं छुपाए गए हैं। अच्छा, उनसे इससे पहले भी उनका एक मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था, और वो उनकी साबका अहलिया, जो उस वक्त उनकी अहलिया थी, उनके हाथ में था, उनके पास चला गया था। एक ब्लैकबेरी उनका चोरी हुआ था, तो वो तो बड़े ओपनली कहती हैं कि मेरे हाथ इनका ब्लैकबेरी लग गया था। अच्छा, खान साहब भी पता नहीं किस बात से डरते हैं, ना उनकी बुक पर कभी उन्होंने एतराज़ किया, एतराज़ मतलब उसका कोई कानूनी कार्रवाई की, ना इस मोबाइल पर करते हैं जो वो ब्लैकबेरी ले गई थी। वो खुद इसको क्लेम करती हैं, दावा करती हैं कि वो मेरे पास है, लेकिन खान साहब ने उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। और इसी तरह अब जो मोबाइल फ़ोन अगर चोरी हुए थे, तो लाजमी बात थी कि ये बहुत उनका कोई करीबी लोग होंगे जो जिनको एक्सेस थी उनकी गाड़ी तक, उनके जहाज़ तक, उनके सामान तक, उन्होंने चोरी किए हैं, और या फिर वो चोरी ही नहीं हुए हैं। अच्छा, दूसरा हुकूमत भी चेक कर सकती है, अभी तो उन्होंने चेक करके बता दिया है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वहाँ पे कैमराज और सीसीटीवी फुटेज से चेक करके बताया है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है चोरी का। तो ये भी उनके लिए शर्मिंदगी का एक मौका है अगर वो महसूस करें। अव्वल तो पीटीआई वाले महसूस ही नहीं करते ना ऐसी चीज़ों को, वो उनके ख्याल में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो महसूस करें तो ये भी शर्मिंदगी की बात है कि वो जो उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था वो चोरी नहीं हुए हैं। दूसरा, हुकूमत तो फिर चेक कर भी सकती है कि जिस वक्त से वो चोरी किया हुआ बता रहे हैं, उससे ऑनवर्ड्स अब तक वो मोबाइल इस्तेमाल भी तो हुए हैं ना, कहीं ना कहीं वो मोबाइल्स और वो सिम्स कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। तो अब तो सारा डाटा निकल आता है, तो वो पता चल जाएगा कि वो मोबाइल कहाँ हैं, तो ये भी बात खुल जाएगी। चंद दिनों की बात है, सारी बातें खुल जानी है। और दूसरी तरफ शहबाज की परवाज़ और डॉलर की परवाज़, डॉलर काबू से बाहर हुआ जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी काबू में नहीं आ रही है, और आज फिर मरियम बीबी ने फरमा दिया है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत बढ़ानी होगी हुकूमत को। तो मोहतरमा, अवाम को क्या देना है अपने, अवाम के लिए रिलीफ के लिए भी तो कुछ सोचें। हुकूमत अभी तक तो उस पर डटी हुई है कि इसको गुजारा करना है हमने, ये 15 दिन के लिए तो हमें सुख का सांस मिल गया है, इससे आगे क्या होता है, हुकूमत इसको कैसे प्लान करती है, अवाम को क्या रिलीफ देना है वो बताएं। बिजली नहीं आ रही है, बिजली दें, बहुत से इलाकों में गैस नहीं आ रही है, उसका बंदोबस्त करें, और अवाम के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करें। कपड़े बेचने से वज़ीर आज़म साहब के नहीं होना काम। हाँ, वो जो काम है कि सब्सिडाइज़ करानी है चीज़ें, फ्लोर मिल्स एसोसिएशंस के साथ मिलके या चीनी वालों के साथ मिलके, या बाकी चीज़ों पे जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उन सब के लिए ये हुकूमत ने प्लान करना है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम हर रोज़ इंतज़ार करते हैं और हर रोज़ हुकूमत को याद कराते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल के लिए, फ्यूल के लिए आप हमें डरा रहे हैं मुसलसल कि कीमत बढ़ानी है।
ہمیں اناؤنسمنٹ کریں کہ ہمیں ریلیف کیا دینا ہے، عوام کو ریلیف کیا دینا ہے. عوام اس کے لیے حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں حکومت کی طرف سے کیا اعلان آتا ہے. شکریہ.